बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जब यहाँ कोरोना हुआ, आपको पता नहीं याद है या नहीं, 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा कि जनाब ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। मुझे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी कि देखिए हिंदुस्तान में उसने लॉकडाउन लगा दिया है। किसी ने कहा जी इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए जो भी मरता है कोरोना से। जो ऑपोजिशन ने, आपको पता नहीं याद है नहीं, असेंबली में, अखबारों में बुरा भला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोरोना आया तो 3 माह ऑपोजिशन ने मुझे बुरा भला कहा कि लॉकडाउन नहीं कर रहा, मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां दी जाती रहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया में महंगाई है, पूरी कोशिश है लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इजलास, कानून साजी जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क के तमाम मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी में है। जमहूरियत वहीं मुस्तहकम होती है जहां कानून की हुक्मरानी हो। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी, इसके बावजूद हमें खतरनाक मुल्क कहा गया। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें इत्तेहादी कहा जाता रहा, फिर इत्तेहादी पर हमले भी होते रहे। अपना मौक़िफ़ दुनिया भर में उजागर करने का बेहतर प्लेटफॉर्म मैसर नहीं हुआ। भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, मगरिब इस पर तनकीद नहीं करता। खदशात हकीकत का रूप धार गए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में रिपोर्ट होने वाले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में यह पहला तस्दीक शुदा केस है, जबकि मुश्तबा नमूनों की तशखीस के लिए मुसलसल निगरानी जारी है। कौमी इदारा सेहत ने बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही वाहिद हल करार दे दिया। तौहीन अदालत केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर। अदालत ने एक बार फिर इनसे बयान हल्फी तलब कर लिया। नवासे ने असल बयान हल्फी बरतानिया से भेज दिया। 3 रोज में अदालत पहुंच जाएगा। राना शमीम का अदालत में मौकिफ। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कोई 3 साल बाद जिंदा होकर आ जाए तो उसके पास कोई ग्राउंड तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राना शमीम कहते हैं नोटरी पब्लिक ने दस्तावेज लीक की। अगर ये जवाब बरतानिया में रेगुलेटर को भेज दें तो नोटरी पब्लिक के लिए मसला बन जाएगा। कोयटा के यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में मजीद शिद्दत। डॉक्टर्स का रेड जोन की जानिब मार्च, पुलिस से झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस भी एहतजाज में शरीक। आगे बढ़ने में नाकामी पर मुजाहिरीन ने फवारा चौक पर ही धरना दे दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस, हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब रेफरेंस बदनीयती और सियासी बुनियाद पर मबनी है। नाला रमजान शुगर मिल या किसी प्राइवेट इदारे की मलकियत नहीं। जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं। अदालत बरी करने का हुक्म जारी करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं महंगाई के मारे अवाम हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया। बच्चों के दूध और अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में पेशी के मौका पर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। शेख रशीद ने PDM को फिर से टाइम फिश करार दे दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, 80 हल्के इलेक्शन में अहम है, अक्सरियत PTI के वोटर्स की है। ऑपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हुकूमत तैयार है, फिर धांधली का शोर मचेगा। जो पाकिस्तान के झंडे तले आए, अमन से रहने की जिम्मेदारी ले, इससे बात हो सकती है। शेख रशीद ने मजीद कहा, साइबर क्राइम विंग को मजीद मजबूत करने जा रहे हैं। पुलिस में 2000 और FIA में 9000 भर्तियां होंगी।
फवाद चौधरी ने नून लीग के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल का दावा कर दिया। लाहौर से मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 1990 के बाद पुलिस सिस्टम को तबाह किया गया। तब से अब तक 5,500 अफराद मावराए अदालत कत्ल हुए। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आते ही जाली पुलिस मुकाबलों का सिलसिला रुक गया। जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, वो ख़ुद हमें बताए कि लाहौर में उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। पंजाब में जो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस यकतरफ़ा ऐलान किया था वो हुकूमत पीटीआई का है, उन्होंने यकतरफ़ा ऐलान भी किया है, अपनी मन मर्ज़ी का सिस्टम पंजाब में मुसल्लत किया है और इतने बड़े इलेक्शंस डायरेक्ट करवाने के बजाय उन डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार, एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी भी निशाने पर। कहते हैं सिंध बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का मुंह काला। लाहौर वाले अब पीपल्स पार्टी की राह तक रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ताकतवर तरीन सदर थे, मगर उन्होंने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर ने कराची के अमन को तबाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, अब बल्ला चले ना चले, अब सिर्फ तीर चलेगा। श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा कत्ल केस, मजीद 18 मुल्जिमान गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस अब तक 52 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर चुकी। गुज़श्ता समात में भी अदालत ने 34 मुल्जिमान का 21 दिसंबर को जिस्मानी रिमांड दिया। रावलपिंडी में डियाला रोड पर स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जख्मी। स्कूल वैन में सवार बच्चे महफूज रहे। आईजी पंजाब का वाक़े का नोटिस, आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद फायरिंग को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब में 1,70 लाख और सिंध के 30 अजला में 90 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बहन भाई जान बहा के एक शख्स जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। मुल्जिमान और मक़तूलैन आपस में रिश्तेदार हैं। उनका आबाई गांव में जमीन की मलकियत पर तनाज़ा चल रहा है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के बाद कराची में भी आलूदगी बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 10वें की बजाय 6ठे नंबर पर आ गया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन की आवाम को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने और मास्क और सन ग्लासेस के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अलकसा सोइम का आगाज। जवानों ने पेशा बनाना महारत का अमली मुजाहरा किया। DGISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकों का मकसद देसी साख्ता बारूदी मवाद को ठिकाने लगाने की महारतों में इजाफा और मौसर दफा को यकीनी बनाना है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस पाक फौज के दस्ते में शामिल। मश्क में रास्तों की तलाश, कंपाउंड और गाड़ियों की क्लियरेंस शामिल। पाक बहरिया का पहला गाइडेड मिसाइल एयर डिफेंस फ्रेगेट PNS तगरुल श्रीलंका पहुंच गया। कोलंबो में शानदार इस्तकबाल। श्रीलंकन नेवी के बैंड ने दोनों ममालिक के मिली नगमों की धुनें बजाईं। जहाज के कमांड ऑफिसर श्रीलंकन बहरिया के हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। PNS तगरुल श्रीलंकन बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लेगा। अमेरिका में तूफानी बगोलों की तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों लापता, सैकड़ों मकानात मस्मार, लम्हों में बसे बसाए इलाके खंडर का मंजर पेश करने लगे। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे सेकंडों में काठ कबाड़ में तब्दील।
کینٹکی میں 80 افراد کی ہلاکت کی تصدیق، اموات میں اضافے کا خدشہ، مختلف ریاستوں میں 5 لاکھ سے زائد گھروں میں بجلی بھی منقطع، امریکی صدر جو بائیڈن نے طوفانی بگولوں کو امریکی تاریخ کا بدترین طوفان قرار دے دیا۔ خطے میں نئی جنگ کی دستک، اسرائیل نے ایران کے خلاف طبل جنگ بجا دیا، اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم، وزیر دفاع کہتے ہیں حملے کی تاریخ اور وقت بھی طے کر لیا ہے، ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، عالمی برادری جان گئی ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا مورال تباہ، قابض فوج کے افسر نے خودکشی کر لی، کمانڈر میجر پروندر سنگھ نے ضلع رامین میں اپنی ہی سرکاری رہائش گاہ پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ 2007 سے آج تک مقبوضہ وادی میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد 524 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، ولی عہد شیخ محمد بن زائد سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور دفاعی شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، اسرائیل یو اے ای تعلقات قائم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ کراچی میں کرکٹ میلہ سج گیا، پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا T20 میچ، اسٹیڈیم میں تماشائیوں کا ہجوم، پاکستانی پرچم تھامے نعرے بازی، مہمان ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، چوکے اور چھکوں کی برسات، قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی پرجوش، فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھنے کا عزم۔ فیصل حسنین پی سی بی کے نئے چیف ایگزیکٹو مقرر، جنوری 2022 میں باقاعدہ طور پر چارج سنبھالیں گے۔ فیصل حسنین آئی سی سی کے فائنینشل آفیسر اور زمبابوے کرکٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ پولیو مہم کا آغاز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا۔ پولیو مہم 13 تا 19 دسمبر تک جاری رہے گی، جبکہ اس مہم میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کراچی میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے 6 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا۔ 6 روزہ مہم میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی دیے جائیں گے۔ اس مہم کے دوران 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کووڈ کی ویکسین بھی لگائیں گے۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 2020 کے بعد تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد پولیو کی مہم چلا رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں جولائی 2020 کے بعد اب تک پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ پولیو کا مرض اس وقت دنیا کے صرف 2 ممالک پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال پورے ملک میں صرف ایک پولیو کا کیس رپورٹ ہوا جو سندھ میں نہیں تھا۔ 2020 کے بعد ہم تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد پولیو کی کیمپین کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جولائی 2020 کے بعد صوبہ سندھ میں کوئی پولیو کا نیا کیس نہیں آیا۔ اس سال پورے ملک میں صرف ایک پولیو کا نیا کیس آیا ہے، سندھ میں نہیں تھا، اور ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں جو کہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پولیو وائرس کہیں موجود تو نہیں ہے، اس میں بھی ان سیمپلز کلیئر آتے چلے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت صوبہ سندھ اور چاروں صوبوں کے محکمہ صحت مل کر پولیو کے مرض کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور امید ہے کہ پاکستان بھی بہت جلد پولیو فری ملک بن جائے گا۔ حکومت سندھ اور چاروں صوبوں کے محکمہ صحت اور وفاقی حکومت مل کے یہ پولیو کا مرض جو ہے، جو اس وقت دنیا میں صرف 2 ممالک میں رہ گیا، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، اس سے جلد جان چھڑانے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب کے اختتام پر کہا کہ میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے شروع کی جانے والی اس 6 روزہ مہم کا لازمی حصہ بنیں اور اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ آپ سب کے تعاون سے
ہم اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ کہ دنیا بھر میں یہ قطرے پلائے گئے اور دنیا سے وبا ختم ہوئی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں یعنی وہ نہیں کرانا چاہتے تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور یہ قطرے ضرور پلائیں ان کو۔ وزیر اعلیٰ نے تمام پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا کہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی ملک کے کونے کونے میں جا کر بچوں کو پولیو سے بچانے کے قطرے پلانے کی بھرپور مہم کا حصہ ہیں اور بخوبی اپنا فرض نبھا رہے ہیں، جبکہ پولیو ورکرز کی جدوجہد اور محنت ملک کے مستقبل کے معماروں کو معذوری سے بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سندھ کی جیلوں میں بیمار قیدیوں کی حالت انتہائی خراب اور انہیں علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہوتیں، مگر حیدرآباد جیل میں 2 وارڈز کے ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز نے ایک قیدی کا کامیاب آپریشن کر کے اس کے جسم سے گولیوں کے خول نکال دیے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا ہمبل اپنی اس رپورٹ میں۔ قیدی کی جسم میں پھنسے گولی کے خول کو سینٹرل جیل حیدرآباد کے ہسپتال میں کامیاب آپریشن کر کے نکال دیا گیا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد کی قیدیوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہسپتال میں سینئر میڈیکل آفیسر سینٹرل جیل ڈاکٹر عدیل شہزاد میمن اور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر نظام اتاری نے پہلا آپریشن کیا، جس میں قیدی کے جسم میں پھنسی گولی کے خول کو کامیاب سرجری کے بعد نکال دیا گیا۔ آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی ہائر اتھارٹیز کے تعاون سے سینٹرل جیل حیدرآباد کے اندر ایک آپریشن تھیٹر جو ہے کنسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے آج ایک پہلی سرجری جو کی ہے ایک ہائی پروفائل پرزنر تھا اس کی، جس کو بلٹ شیلز جو ہے پھنسی ہوئی تھی اور فارن باڈی کے حساب سے وہ باہر آ رہی تھی، جو ہم نے ریموو کی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب قیدی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حیدرآباد عبدالکریم عباسی کا کہنا تھا کہ سینٹرل جیل حیدرآباد کی قیدیوں کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سندھ کا پہلا ہسپتال ہے جہاں قیدیوں کے علاج کے لیے آپریشن تھیٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، کیونکہ جیل سے باہر علاج کے لیے قیدیوں کو لے جانا انتہائی مشکل کام تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ سارے سینسیٹیو قیدی ہیں، لائفر ہیں، کنوکٹڈ ہیں، تو ان کو موو کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت سی زیادہ اسٹرگلز کرنی پڑتی ہیں۔ باہر سے پولیس کو کال کرنا پڑتا ہے، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ پولیس کو کال کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ نفری جو ہے وہ کبھی اویلیبل ہوتی ہے، کبھی اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ آپریشنز اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، جس کی بنا پہ ہمارے پرزنرز کو بہت ساری جو ہے وہ تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے جو یہ آپریشن تھیٹر ادھر کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے قیدیوں کے فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو ایز مچ ایز مور ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ہم نے یہاں پہ آپریشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ سینٹرل جیل حیدرآباد کا ہسپتال 2 وارڈ پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 20 سے زیادہ مریضوں کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جیل انتظامیہ کو آپریشن تھیٹر کی سہولت کے بعد اب قیدیوں کو باہر لے جانے سے نجات مل گئی ہے۔ کیمرامین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلن نیوز حیدرآباد۔ سندھ کوآپریٹو مارکیٹ کا شمار کراچی کی بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ 3 ہفتے قبل اس مارکیٹ میں آگ لگی، جبکہ انتظامیہ نے کوئی بھی مدد نہیں کی۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹ کی دوبارہ بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ کراچی سے تیمور شکیل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ صدر کوآپریٹو مارکیٹ کراچی میں لگنے والی آگ سے جہاں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور 500 سے زائد گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، وہیں پاکستان تحریک انصاف سامنے آئی اور تاجروں کی مشکلات میں ہاتھ بٹانے کی بھرپور سعی کی، جس کا تاجروں نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر تاجروں کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین بھی خوش ہیں، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نقصان اتنا ہوا ہے، کوئی ہمیں ایسے تھاپی دینے نہیں آیا، صرف پی ٹی آئی کے علاوہ اور وہ عبدالرؤف بھائی جو ہمارے، ان کے علاوہ۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کسی طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، متعدد بار احتجاج بھی کیا اور درخواستیں بھی دی، لیکن سندھ حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ سندھ حکومت نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا، 12 کہنے کے باوجود بھی، احتجاج کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہماری کچھ بھی نہیں سنی۔ الحمدللہ پی ٹی آئی نے ہمارا کام کیا، کر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مارکیٹ بنا رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے بنا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے شکر گزار ہیں کہ اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ آگ لگنے کے باعث ہم سڑک پر آ گئے تھے۔ پی ٹی آئی والوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو ہم نے مانگا انہوں نے وہ پورا کرا دیا، اور رؤف صاحب ہے یہاں کے چیئرمین، انہوں نے بہت ساتھ دیا، کوپریٹ کرا انہوں نے ساتھ،
اور اللہ کی مہربانی ہے ہماری توقع سے اچھا کام ہو رہا ہے جی. پی ٹی آئی حکومت جو اچھا کام کر کے دے رہی ہے. 31 دسمبر تک کا ہے یہ ہم کو دکانیں حوالے کر دیں گے ہمارے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی جو کام کرایا جا رہا ہے. کوپریٹو مارکیٹ کی مرمت کا کام جاری ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی عدم دلچسپی کے باوجود بہت جلد مارکیٹ کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کیمرامین جنید لودھی کے ساتھ تیمور شکیل, ٹیلی نیوز, کراچی. کوئٹہ کی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی. مزید تفصیلات کوئٹہ سے اس رپورٹ میں. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی کئی روز سے ہڑتال جاری ہے اور ینگ ڈاکٹرز نے او پی ڈیز کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے. آج احتجاجی ینگ ڈاکٹرز نے ریڈ زون جانے کا اچانک اعلان کر کے ریڈ زون کی جانب مارچ شروع کر دیا. اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی اور ریڈ زون جانے والے راستے پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں. ایک موقع پر پولیس اور ڈاکٹرز آمنے سامنے آ گئے اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی. تاہم پولیس افسران نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو سنبھال لیا. پولیس کی جانب سے ریلی کو روکے جانے پر ڈاکٹروں نے انسکم روڈ پر دھرنا دے دیا. ڈاکٹروں نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. ینگ ڈاکٹرز کو ریڈ زون میں جانے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی تھی, جس نے ریلی کے شرکا کو چاروں جانب سے گھیرے میں لیے رکھا. اس موقع پر پولیس نے سول ہسپتال کے مرکزی گیٹ کو بھی بند کر دیا تھا. ینگ ڈاکٹرز کے احتجاجی ریلی کا جائزہ لینے کے لیے ایس ایس پی آپریشن عبدالحق عمرانی نے کوئٹہ سول ہسپتال کا دورہ کیا. ایس ایس پی آپریشن عبدالحق عمرانی نے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق ہم ینگ ڈاکٹرز کو ریڈ زون میں نہیں جانے دیں گے. قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے لحاظ سے کریں گے. ریڈ زون میں اجازت نہیں ہے تو ریڈ زون ہم جانے نہیں دیں گے. ڈاکٹرز کو کسی بھی صورت قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے. اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی تو قانون ان کے خلاف کارروائی کرے گا. پولیس کی جانب سے ریڈ زون میں داخلے سے روکنے کے بعد ینگ ڈاکٹرز کی ریلی واپس پریس کلب سے ہوتی ہوئی سول ہسپتال کیمپ پہنچ گئی. شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ میں چالان جمع کروا دیا. مزید تفصیلات دیکھیے عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں. ایف آئی اے نے شہباز شریف, حمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف 16 ارب منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ عدالت میں جمع کرا دیا. 16 والیومز پر مشتمل چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم جبکہ فیملی کے بے نامی داروں اور سہولت کاروں کو بھی ملزم نامزد کیا گیا. ایف آئی اے نے 100 گواہوں کی فہرست بھی عدالت میں جمع کرائی ہے. دوسری جانب شہباز شریف نے نیب ریفرنسز میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا بدترین مہنگائی سے تنگ عوام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بدعائیں دے رہے ہیں. پوری قوم ایسی صورتحال میں ہے جس سے خوف آتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں آئی جو اس وقت ہے, اور اس نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا ہے. لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو کہ جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے شہباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار شریک ملزم احمد علی کو ریفرنس کی نقول فراہم کی اور آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان, ٹیلی نیوز, لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز.